السلام علیکم، آداب ناظرین۔ UGC نیٹ اردو کے 8ویں یونٹ کے تعلق سے غیر افسانوی نثر جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور آج ہمیں پڑھنا ہے انشائیہ نگاری کے تعلق سے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ انشائیہ نگاری کے تعلق سے پہلا سوال یہ ہے، انشائیہ کے کیا معنی ہیں؟ انشائیہ لفظ انشاء سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں دل سے کوئی بات پیدا کرنا۔ انشائیہ کے کیا معنی ہیں؟ تو انشائیہ یہ لفظ انشاء سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں دل سے کوئی بات پیدا کرنا۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ انشائیہ وہ تحریر ہے جس میں شخصی خیالات و تاثرات جو کسی بھی چیز سے متعلق ہوں، اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک نئی بصیرت حاصل ہو۔ انشائیہ کی یہ تعریف ہے کہ انشائیہ وہ تحریر ہے جس میں شخصی خیالات و تاثرات جو کسی بھی چیز سے متعلق ہوں، اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک نئی بصیرت حاصل ہو جائے۔ انشائیہ نگاری اردو میں کس سے آئی ہے؟ انشائیہ نگاری اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ انشائیہ نگاری اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ انشائیہ کو ذہن کی ایک آزاد ترنگ کس نے کہا ہے؟ انشائیہ کو ذہن کی ایک آزاد ترنگ یہ جانسن نے کہا ہے۔ انشائیہ کو ذہن کی ایک آزاد ترنگ جانسن نے کہا ہے۔ انشائیہ کا موجد کون ہے؟ انشائیہ کا موجد مونٹین ہے۔ انشائیہ کا موجد مونٹین ہے۔ کس نے انشائیہ کو ذاتی شبیہ سے تعبیر کیا؟ مونٹین نے انشائیہ کو ذاتی شبیہ سے تعبیر کیا ہے۔ انشائیہ کا موجد بھی مونٹین ہے، اور مونٹین نے ہی انشائیہ کو ذاتی شبیہ سے تعبیر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ کو غیر منظم ادب پارہ کس نے کہا ہے؟ جانسن نے انشائیہ کو غیر منظم ادب پارہ کہا ہے۔ جانسن نے انشائیہ کو غیر منظم ادب پارہ کہا ہے۔ انشائیہ کا اہم خاصہ کیا ہے؟ عدم تکمیل اور ایجاز و اختصار، یہ انشائیہ کا اہم خاصہ ہے۔ انشائیہ کا اہم خاصہ عدم تکمیل اور ایجاز و اختصار ہے۔ انشائیہ میں غیر رسمی طریقہ کار ہوتا ہے اور شخصی رد عمل ہوتا ہے۔ یہ کس کا خیال ہے؟ کس نے کہا کہ انشائیہ میں غیر رسمی طریقہ کار ہوتا ہے اور شخصی رد عمل ہوتا ہے؟ یہ وزیر آغا نے کہا ہے کہ انشائیہ میں غیر رسمی طریقہ کار ہوتا ہے اور شخصی رد عمل ہوتا ہے، بقول وزیر آغا۔ انشائیہ کی ابتدا کہاں ہوئی؟ انشائیہ کی ابتدا فرانس میں ہوئی ہے۔ انشائیہ کی ابتدا فرانس سے ہوئی ہے۔ کس نے انشائیہ کو ایسی مختصر تحریر کہا جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کے حقیقت کا اظہار ہو؟ انشائیہ کے تعلق سے کس نے کہا کہ انشائیہ ایک ایسی مختصر تحریر ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کے حقیقت کا اظہار ہو؟ یہ بیکن نے کہا ہے۔ بیکن کا یہ کہنا ہے کہ انشائیہ ایسی مختصر تحریر ہے جس میں بغیر کسی تجسس اور کھوج کے حقیقت کا اظہار ہو جائے۔ اردو میں انشائیہ کا آغاز کس سے ہوا؟ اردو میں انشائیہ کا باقاعدہ آغاز سر سید کے مضمون امید کی خوشی سے ہوتا ہے۔ اردو میں انشائیہ کا باقاعدہ آغاز سر سید کے مضمون امید کی خوشی سے ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے محمد حسین آزاد کے نئے رنگ خیال کو انشائیہ کا اولین نقوش قرار دیا ہے۔ لیکن انشائیہ کا باقاعدہ آغاز سر سید کے مضمون امید کی خوشی سے ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے محمد حسین آزاد کے نئے رنگ خیال کو انشائیہ کا اولین نقوش قرار دیا ہے۔ عہد انشائیہ کا صبح کاذب اور صبح صادق کسے کہا گیا ہے؟ عہد انشائیہ کا صبح صادق اور صبح کاذب آزاد کے عہد کو انشائیہ کا صبح کاذب اور رشید احمد صدیقی کے عہد کو صبح کاذب کہا گیا ہے۔ محمد حسین آزاد کے عہد کو انشائیہ کا صبح کاذب کہا گیا ہے، اور
انشائیہ کا صبح صادق کہا گیا ہے۔ محمد حسین آزاد کے عہد کو انشائیہ کا صبح صادق کہا گیا ہے، اور رشید احمد صدیقی کے عہد کو انشائیہ کا صبح کاذب کہا گیا ہے۔ مغرور جوتا ہمارے شعراء کا معشوق، یہ کس کا انشائیہ ہے؟ مغرور جوتا ہمارے شعراء کا معشوق، یہ عبدالحلیم شرر کا انشائیہ ہے۔ مغرور جوتا اور ہمارے شعراء کا معشوق۔ ہوائی قلعے کس کا انشائیہ ہے؟ اور پرہیز یہ کس کا انشائیہ ہے؟ ہوائی قلعے اور پرہیز، یہ دونوں انشائیہ کرشن چندر کا لکھا ہوا ہے۔ ہوائی قلعے اور پرہیز یہ کرشن چندر کے لکھے ہوئے انشائیے ہیں، اور مغرور جوتا اور ہمارے شعراء کا معشوق یہ عبدالحلیم شرر کا لکھا ہوا انشائیہ ہے۔ مرزا کی یاد میں یہ کس کا انشائیہ ہے؟ یہ مجتبیٰ حسین کا انشائیہ ہے۔ مرزا کی یاد میں یہ مجتبیٰ حسین کا انشائیہ ہے۔ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، نیرنگ خیال، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، یہ کس کے انشائیے ہیں؟ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، نیرنگ خیال، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، یہ تینوں انشائیے ہیں محمد حسین آزاد کے۔ محمد حسین آزاد کے لکھے ہوئے یہ انشائیے سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، نیرنگ خیال، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، یہ محمد حسین آزاد کے انشائیے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم کی پیدائش کب ہوئی؟ سجاد حیدر یلدرم 1880 میں بجنور میں پیدا ہوئے، اور 1943 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ سجاد حیدر یلدرم کی پیدائش ہوئی 1880 میں بجنور میں، اور 1943 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ سجاد حیدر یلدرم کے قلمی نام کیا تھے؟ سجاد حیدر یلدرم کے قلمی نام مسٹر شورلری علیگ اور خانی خان اور یلدرم، یہ سجاد حیدر یلدرم کے قلمی نام ہے، مسٹر شورلری علیگ، خانی خان اور یلدرم۔ یلدرم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کب بنائے گئے؟ یلدرم 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار بنائے گئے۔ یلدرم کے کتنے افسانوی مجموعے ہیں؟ سجاد حیدر یلدرم کے افسانوی مجموعے 3 ہیں۔ خیالستان 1911 میں لکھا، حکایات و احساس اور حکایات لیلی و مجنوں۔ سجاد حیدر یلدرم کے افسانوی مجموعے 3 ہیں، خیالستان، حکایات و احساس، حکایات لیلی مجنوں۔ اور اگلا سوال ہے، یلدرم کا انشائیہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ کس مجموعے میں شامل ہے؟ یہ خیالستان میں شامل ہے۔ یلدرم کا انشائیہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ ان کے افسانوی مجموعے خیالستان میں شامل ہے۔ کنہیا لال کپور کی پیدائش کب ہوئی؟ کنہیا لال کپور 1910 کو لائل پور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ کنہیا لال کپور 1910 کو لائل پور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، اور 1980 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ کنہیا لال کپور کے والد کا نام کیا تھا؟ کنہیا لال کپور کے والد کا نام ہری لال تھا، اور ان کی بیوی کا نام پشپاوتی تھا۔ کنہیا لال کپور کے والد کا نام ہری لال تھا، اور کنہیا لال کپور کی بیوی کا نام پشپاوتی تھا۔ کنہیا لال کپور نے اپنی پہلی تصنیف سنگ و خشت 1942 کا انتساب کس کے نام کیا ہے؟ کنہیا لال کپور نے اپنی پہلی تصنیف سنگ و خشت، یعنی سنگ و خشت، یہ کنہیا لال کپور کی پہلی تصنیف ہے جو 1942 میں لکھی۔ اس کا انتساب انہوں نے پطرس بخاری کے نام کیا ہے۔ کنہیا لال کپور نے اپنی پہلی تصنیف سنگ و خشت کا انتساب پطرس بخاری کے نام کیا ہے۔ کنہیا لال کپور کا انشائیہ غالب جدید شعراء کی محفل میں، اور چینی شاعر، یہ کس مجموعے میں شامل ہے؟ کنہیا لال کپور کا انشائیہ غالب جدید شعراء کی محفل میں اور چینی شاعر، یہ سنگ و خشت میں شامل ہے۔ سنگ و خشت میں یہ شامل ہے۔ اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیار ہے، انکم ٹیکس والے، کس کے مضامین ہیں؟ اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیار ہے، انکم ٹیکس والے، یہ دونوں مضامین کنہیا لال کپور کے ہیں۔ ارہر کا کھیت، وکیل صاحب،
چارپائی، دیہاتی ڈاکٹر، یہ کس کے مضامین ہیں؟ یہ رشید احمد صدیقی کے مضامین ہیں۔ ارہر کا کھیت، وکیل صاحب، چارپائی اور دیہاتی ڈاکٹر، یہ مضامین سارے رشید احمد صدیقی کے لکھے ہوئے ہیں۔ مضامین رشید میں کتنے مضامین ہیں؟ مضامین رشید میں 20 مضامین ہیں۔ مضامین رشید یہ رشید احمد صدیقی کے انشائیوں کا 20 انشائیوں کا یہ مجموعہ ہے مضامین رشید۔ مضامین رشید کی بنیاد کس پر ہے؟ مضامین رشید کی بنیاد طنز و مزاح پر ہے۔ مضامین رشید میں 20 مضمون ہیں، ان سب کی بنیاد طنز و مزاح پر ہے۔ رشید احمد صدیقی کا انشائیہ چارپائی اور وکیل صاحب، یہ کس مجموعے میں شامل ہے؟ یہ مضامین رشید میں شامل ہے۔ رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے چارپائی اور وکیل صاحب، یہ ان کے مضامین رشید میں شامل ہے، جس میں کل 20 مضامین ہیں۔ اگلا سوال ہے پطرس بخاری کا نام کیا تھا؟ تو ان کا نام تھا پیر سید احمد شاہ بخاری۔ پطرس بخاری کا جو اصل نام تھا وہ یہ تھا پیر سید احمد شاہ بخاری۔ پطرس بخاری کی پیدائش کب ہوئی؟ پطرس کی پیدائش 1898 کو پشاور میں ہوئی تھی۔ 1898 کو پشاور میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1958 کو نیو یارک میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پطرس بخاری 1898 کو پشاور میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1958 کو نیو یارک میں ہوا تھا، پیر سید احمد شاہ بخاری کا۔ اردو کا ٹامس گرے کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کا ٹامس گرے پطرس بخاری کو کہا جاتا ہے۔ پطرس بخاری کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے۔ مضامین پطرس میں کتنے مضامین ہیں؟ مضامین پطرس میں 11 مضامین ہیں مزاحیہ۔ مضامین پطرس میں 11 مزاحیہ مضامین ہیں۔ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن کا دیباچہ کس نے لکھا؟ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن کا دیباچہ رشید احمد صدیقی نے لکھا تھا۔ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن کا دیباچہ رشید احمد صدیقی نے لکھا تھا۔ مرید پور کا پیر، کتے، لاہور کا جغرافیہ، مرحوم کی یاد میں، سائیکل کی سواری، یہ کس کا انشائیہ ہے؟ مرید پور کا پیر، کتے، لاہور کا جغرافیہ، مرحوم کی یاد میں، یہ چاروں انشائیے پطرس بخاری کے لکھے ہوئے ہیں، اور مرحوم کی یاد میں جو ہے اسی کو سائیکل کی سواری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مرحوم کی یاد میں۔ تو مرید پور کا پیر، کتے، لاہور کا جغرافیہ، مرحوم کی یاد میں، یہ چاروں انشائیے پطرس بخاری کے لکھے ہوئے ہیں۔ احمد جمال پاشا کا پورا نام کیا تھا؟ احمد جمال پاشا کا پورا نام محمد نزہت پاشا تھا۔ ان کا اصل جو نام تھا وہ محمد نزہت پاشا تھا۔ احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ احمد جمال پاشا کی پیدائش 1929 کو الہ آباد میں ہوئی اور 1987 کو پٹنہ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ احمد جمال پاشا کی پیدائش 1929 کو الہ آباد میں ہوئی اور 1987 کو پٹنہ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ کپور کا فن، شامت اعمال، یہ کس کا انشائیہ ہے؟ کپور کا فن اور شامت اعمال، یہ دونوں انشائیے احمد جمال پاشا کے لکھے ہوئے ہیں، کپور کا فن اور شامت اعمال۔ کپور کا فن یہ کس مجموعے میں شامل ہے؟ یہ اندیشہ شہر، یہ ان کے مجموعے اندیشہ شہر میں شامل ہے کپور کا فن، اور شامت اعمال یہ ستم ایجاد میں شامل ہے۔ کپور کا فن یہ اندیشہ شہر میں شامل ہے اور شامت اعمال یہ ستم ایجاد میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے مشتاق احمد یوسفی کی پیدائش کب ہوئی؟ مشتاق احمد یوسفی 1923 میں ٹونک یعنی راجستھان کا ایک جگہ ہے ٹونک، 1923 میں راجستھان میں ان کی پیدائش ہوئی اور 2018 کو کراچی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ مشتاق احمد یوسفی 1923 میں راجستھان میں پیدا ہوئے اور 2018 میں کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ اگلا سوال ہے مشتاق احمد یوسفی نے کس بینک کو جوائن کیا تھا؟ مشتاق احمد یوسفی نے مسلم کمرشل بینک کو 1950 میں جوائن کیا تھا۔
مشتاق احمد یوسفی نے مسلم کمرشل بینک کو 1950 میں جوائن کیا تھا۔ صنف لاغر یہ کیا ہے؟ صنف لاغر یہ مشتاق احمد یوسفی کا پہلا مضمون ہے جو ماہنامہ سویرا میں 1955 میں شائع ہوا تھا۔ صنف لاغر یہ مشتاق احمد یوسفی کا پہلا مضمون، مشتاق احمد یوسفی کے پہلے مضمون کا نام صنف لاغر ہے جو ماہنامہ سویرا میں 1955 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ جنون لطیفہ گھر میں آنا مرغیوں کا، یہ کس مجموعے میں شامل ہے؟ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ جنون لطیفہ اور گھر میں آنا مرغیوں کا، یہ چراغ تلے میں شامل ہے، ان کے مجموعے چراغ تلے میں یہ دونوں شامل ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے چراغ تلے کا انتساب کس کے نام کیا؟ والد مرحوم کے نام کیا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے چراغ تلے کا انتساب اپنے والد مرحوم کے نام کیا ہے، اور چراغ تلے میں ہی انشائیہ جنون لطیفہ اور گھر میں آنا مرغیوں کا یہ شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، آب گم، خاکم بدہن، زرگزشت، شام شیر یاراں کے مصنف کون ہیں؟ مشتاق احمد یوسفی نے ان کو لکھا ہے۔ آب گم، خاکم بدہن، زرگزشت، شام شیر یاراں، یہ چاروں مشتاق احمد یوسفی نے ترتیب دیا ہے، ان کے مصنف یہ ہیں۔ اردو کی آخری کتاب ہاسٹل میں پڑھنا اور میں ایک میاں ہوں کس کا انشائیہ ہے؟ اردو کی آخری کتاب ہاسٹل میں پڑھنا، میں ایک میاں ہوں، یہ تینوں انشائیے پطرس بخاری کے لکھے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب آمد میں آورد کچھ کا کچھ، یہ کس کا انشائیہ ہے؟ حاجی صاحب آمد میں آورد کچھ کا کچھ، یہ تینوں انشائیے رشید احمد صدیقی کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، زبان گویا، یہ کس کا انشائیہ ہے؟ زبان گویا، تو یہ حالی کا لکھا ہوا انشائیہ ہے زبان گویا۔ اس کے بعد پھر سوال نمبر 51 یہ ہے، مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ، اہل زبان، اخبار بینی، یہ تینوں انشائیے کس کے ہیں؟ مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ، اہل زبان، اخبار بینی۔ آپ اوپر پڑھ چکے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ انشائیہ تھا سجاد حیدر یلدرم کا۔ یہاں پر ہے مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ، اہل زبان اور اخبار بینی، یہ تینوں انشائیے کنہیا لال کپور کے ہیں۔ مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ، اہل زبان اور اخبار بینی، یہ تینوں انشائیے کنہیا لال کپور کے لکھے ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شیشہ و تیشہ، نوک و نشتر، بالوں پر، نرم و گرم، یہ کس کی تصنیف ہے؟ شیشہ و تیشہ، نوک و نشتر، بالوں پر، نرم و گرم، یہ چاروں تصنیف کنہیا لال کپور کی ہے۔ یہ چاروں تصانیف کنہیا لال کپور کی ہے۔ اگلا سوال ہے، لذت سنگ، ظرافت اور تنقید، چشم حیراں، یہ کس کی تصنیف ہے؟ لذت سنگ، ظرافت اور تنقید، چشم حیراں، یہ تصانیف احمد جمال پاشا کی ہے۔ احمد جمال پاشا کی یہ تصانیف ہے لذت سنگ، ظرافت اور تنقید، چشم حیراں۔ اس کے بعد پھر سوال نمبر 54 یعنی 54واں سوال یہ ہے، سلام ہو نجد پر، شیطان کی آنت دھوبی، یہ کس کا انشائیہ ہے؟ سلام ہو نجد پر، شیطان کی آنت دھوبی، یہ تین انشائیے ہیں۔ یہ تینوں انشائیے کس کے ہیں؟ یہ انشائیے ہیں رشید احمد صدیقی کے۔ سلام ہو نجد پر، شیطان کی آنت اور دھوبی، یہ تینوں انشائیے لکھے ہوئے ہیں رشید احمد صدیقی کے۔ تو انشائیہ کے تعلق سے ہمارا یہ سوال یہاں پر مکمل ہوا، جو 54 سوال ہوئے۔ اس کے بعد اس کے آگے جو ہمیں پڑھنا ہے وہ خاکہ نگاری کے تعلق سے اور سفر نامہ، خاکہ نگاری اور سفر نامہ، یہ دو ہمارے یونٹ 8 سے باقی رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں بھی ہم ان کو پڑھیں گے۔